قانون کے تحت فیصلے کرتے جس میں آپ کے سب کچھ ڈیفائن کر دیے گئے. یہ آئین آپ کو کس نے دیا؟ یہ آئین آپ کو پارلیمنٹ نے دیا. جب اس پارلیمنٹ نے آپ کو آئین دیا تو کس طرح آپ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے اور وہی آئین اور قانون بنانے والوں کو نہیں مانتے؟ یہ اس پورے ملک اور پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے. یہ دوبارہ وہی کھیلا جا رہا ہے جو نواز شریف صاحب کی دور میں ہوا کہ کھیل لے. ان سے یہ عزم نہیں ہو رہا. ان کی خواہش تھی کہ ہم ڈیفالٹ کر جائے، مگر شہباز شریف صاحب اور اس کی ٹیم اسحاق ڈار اور تمام الائز کی محنت سے آج تک ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے عزم نہیں ہو رہا ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا، سعودی عرب، UAE ساری ہماری مدد کر رہے ہیں اور بہت جلد وہ معاہدہ بھی سائن ہو جائے گا. تو اس کو وہی تکلیف ہو رہا ہے. ابھی کون سی تکلیف ہے؟ اس تکلیف کی وجہ سے کیا عدم استحکام پلایا جا رہا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. پاکستان میں جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بیچارے بھی کہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. صبح اٹھتے ہیں ایک آرڈر، شام کو کمرے میں بیٹھے دوسرا آرڈر. یہ ملک ایک بندے کی چلانے کا نہیں. اس ملک میں یہ آئین اور قانون نافذ ہو کر رہے گا. کسی بندے کی خواہشات کے لیے کام کرنے والوں کا وہی حشر ہوگا جو آپ نے ماضی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے. بہت دکھ کی بات ہے کس طرح ملک کو، پوری قوم کو ایک عجیب کنفیوژن میں ڈالا گیا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا اس کا مقصد کیا ہے، حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں اس سے. اس پارلیمنٹ کو کس طرح نہیں مانتے. اور میں داد دیتا ہوں اسی دن پارلیمنٹ میں اسے یہ عزم بھی نہیں ہو رہی. اس طرح لابی ہے کہ میرٹ پر ایک چیف آف آرمی سٹاف کی تقرر ہوئی ہے. پاکستان کی دشمنوں سے وہی عزم نہیں ہو رہا ہے کہ میرٹ پر کیوں پاکستان میں ایک آرمی چیف لگ گیا. بہت دکھ کی بات ہے. اور وہی آرمی چیف کو اگر آپ سن لیں، میں نے تو اس دن اس کو مشورہ دیا کہ کبھی آپ تقریر کرتے ہیں تو پوری قوم کو سن لینا چاہیے. وہ ماشاءاللہ اسی طرح اپنے فیلڈ میں عسکری وہی جو اس کے تجربات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور وہ جتنا عبور رکھتا ہے اسلام پر، قرآن شریف اور احادیث پر، جس طرح اس کی ایک ایک حوالہ پارلیمنٹ میں دے کر اور ثابت کر دیا کہ اس سے بہتر کون سمجھتے ہیں اور اس کو کون سا احساس نہیں ہے. جو ہمیں سوالات کرنے تھے وہ سوالات کہ اس نے ایڈوانس میں خود کر دی اور خود اس کی جوابات دیے. یہ اس سے عزم ہو ہی نہیں رہا ہے. ان سے یہ عزم نہیں ہو رہا ہے کہ نیکسٹ پاکستان کا جو چیف جسٹس بن رہا ہے فائز عیسیٰ صاحب، اسی دن آ کر پارلیمنٹ کی بات کی اور آئین کی بالادستی کی بات کی کہ میں اس آئین کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس طرح سازشی لوگ، یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس ملک میں ایک استحکام ہو اور ایک سسٹم آگے چلے. مگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور ان پاکستان کی عوام پر یقین ہے کہ آخر میں یہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی اور یہ پارلیمنٹ اور آئین بالادست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح جس طرح پارلیمنٹ میں بات ہوئی کہ ہم سب کو اس پارلیمنٹ اور آئین کے اور قانون کا احترام کر لینا چاہیے. ابھی چند لوگ اس کو کوئی اور اس کا ایجنڈا 1 پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی کس طرح ہو، عدم استحکام کس طرح ہو، اس سے اس کو اطمینان ہوتے اور خوشی ہوتے. اس کے اہلکار وہی سے بٹن دباتے یہود اور دوسری جگہوں سے اور وہی بٹن دبا کر یہاں چلتا ہے. اس نالائق عمران خان جھوٹے شخص نے جس طرح اس قوم کو گمراہ کیا اور غلط راستوں پر ہمارے نوجوانوں کو ڈالا، آخر میں اس کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اور مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، روزہ ہے کہ اس کا آخر میں نام و نشان ہی نہیں رہے گا. ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا کہ اس پاکستان کا مخالف ہے اور قوم کا مخالف ہے، پاکستان کی ترقی کا مخالف ہے. اور وہی نواز شریف اور اس کی لیڈرشپ اور اس کی پارٹی جنہوں نے ہمیشہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کیے، اپنے خاندان کسی چیز کی اور پاکستان کی بات کی. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آ کر
اس ملک میں رہیں گے اور مشکلات سے نکال کر رہیں گے. میرے اپنے قوم سے بھی استدعا ہے کہ ان زمان پارک میں ڈانس اور اس سے دور رہے. آپ دیکھ رہے ثابت کر دے کہ اس ملک کی تباہی اور بربادی اور آج تک اس سٹیج پر لانے کا ذمہ دار کون ہے.